کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ملک میں لاک ڈاؤن جاری، بلوچستان حکومت کا اقدامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ، ہزارہ ٹاؤن اور مری آباد کو مکمل سیل، کوئٹہ کا تمام اضلاع سے رابطہ منقطع کیا جائے گا، اسلام آباد کا علاقہ بھارا کہو، شہزاد ٹاؤن میں کچھ علاقہ سیل کر دیا گیا، پنجاب اور سندھ میں تمام مارکیٹیں، شاپنگ مالز اور ٹرانسپورٹ بند۔ سندھ میں شہریوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے انتہائی اقدامات کے لیے مشاورت شروع کر دی۔ ادھر سندھ حکومت کا نیا حکم نامہ سامنے آ گیا، صوبے بھر میں صبح 5 سے رات 8 بجے تک دودھ، انڈے اور پولٹری کی ترسیل کی اجازت۔ ملک میں کورونا کے وار جاری، متاثرین 1102 ہو گئے، بلوچستان میں 12 نئے کیسز رپورٹ، تعداد 131 تک جا پہنچی، سندھ میں 417، پنجاب میں 323، خیبر پختونخوا میں 121 مریض، گلگت بلتستان 81، اسلام آباد 25 اور آزاد کشمیر میں 1 کیس۔ کورونا وائرس سے 8 افراد جاں بحق اور 21 صحت یاب ہو چکے، 5 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کے اثرات سامنے آنے لگے، کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی، 24 گھنٹے میں صرف 3 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق، کراچی میں متاثرین کی تعداد 147 اور سکھر میں 265 ہو گئی۔ قومی ایئر لائن کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 4 خصوصی پروازیں چلانے کا فیصلہ، PIA کی 3 پروازیں برطانیہ اور 1 کینیڈا جائے گی، پاکستان میں پھنسے غیر ملکیوں کو واپس پہنچایا جائے گا، چاروں پروازیں 27 اور 28 مارچ کو لاہور اور اسلام آباد سے اڑان بھریں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا، ملک بھر میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات پر غور کیا جائے گا، وزیر اعظم 4 صوبوں میں جاری لاک ڈاؤن پر بات چیت بھی کریں گے، ادھر وزیر اعظم اسلام آباد میں بنائے گئے کورونا آئسولیشن سینٹر کا دورہ بھی کریں گے۔ کورونا کے پھیلاؤ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور دیگر فریقین کو بھی نوٹس جاری کر دیا، جسٹس عامر فاروق نے سول سوسائٹی کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات، پشاور کے مختلف علاقوں میں مساجد کی صفائی کا سلسلہ شروع، مساجد سے قالین اور صفیں بھی اٹھا لی گئیں، شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مساجد کی صفائی کی۔ کورونا وبا کے باوجود شہر پھل اور سبزی منڈیوں میں خرید و فروخت عروج پر، منڈیوں میں حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے برابر، کراچی کی نیو سبزی منڈی میں آنے والے شہری اور بیوپاری پھٹ پڑے، کہا حفاظتی اقدامات اور صفائی کے انتظامات نہیں کیے گئے۔ لاہور میں ٹائر شاپس، ورک شاپس اور ہوٹلز نہ کھلنے اور پولیس کی جانب سے ڈرائیورز کو ہراساں کرنے کا معاملہ، اجناس اور ادویات کی سپلائی بند ہونے کا خدشہ، 50% ڈرائیورز نے گاڑیاں چلانے سے معذرت کر لی۔ چین سے آنے والے ماسک کے معاملے پر سندھ حکومت اور تحریک انصاف میں اختلافات، ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے چین سے ملنے والے ماسک میں سے 2 لاکھ سندھ رکھے گا، باقی 3 لاکھ پنجاب اور دیگر صوبوں کو بھجوائے جائیں گے۔ رہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ نے کہا ماسک صرف سندھ نہیں پورے پاکستان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، ڈٹ کر لڑنا ہے، گھر رہیں، محفوظ رہیں، انفرادی تحفظ ہی اجتماعی تحفظ ہے۔ پاکستان کی کورونا وائرس کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، پاک فوج ملک کے طول و عرض میں متحرک،
सिविल इंतजामिया की मुआवनत, अमली इकदाम जारी। फौज ने तमाम वसाइल, बेशतर असासे और अफरादी क़ुव्वत कौमी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। कोरोना से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर और समाजी फासले कैसे इख्तियार किए जाएं। सोशल मीडिया पर अमली इक़दामात की तस्वीर वायरल। किराना और फ्रूट की दुकान पर ग्राहकों ने फासला इख्तियार कर लिया। पेट्रोल पंप्स और बैंक्स के सामने शहरियों ने कतार बनाई और आपस में फासला रखा। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के ऐलान के बाद कि कोरोना से निपटने के लिए मज़ीद सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं, बर्मिंघम में रश वाली जगहों पर सन्नाटा है। गुज़श्ता 2 रोज़ से मौसम भी तब्दील हुआ है और सूरज की चमक बढ़ने के बावजूद भी सड़कें सुनसान और पार्क खाली हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बर्मिंघम में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी, उनसे हम बात करेंगे। जी आबिद, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बर्मिंघम हैंड्सवर्थ पार्क में मौजूद हूँ और आपको ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता 2 दिन कबल जब वज़ीर आज़म बरतानिया ने ये ऐलान किया कि तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर रहें, अपने आप को महफूज बनाएं, अपनी फैमिली को महफूज बनाएं और इस कोरोना वायरस की जो बीमारी है, इस वबा से बचने का एक ही तरीका है कि घरों के अंदर रहें। तो फुटेज में भी नज़र आता होगा कि काफ़ी हद तक शहरियों ने उसे कबूल किया है, उस फैसले को, और उनका आर्डर माना है। अभी मैं जिन जगहों की फुटेज आपको दिखा रहा हूँ, ये वो जगह हैं जहाँ क्यू होता था गाड़ियों का और काफ़ी तादाद में लोग रवां दवां होते थे और ज़िंदगी इतनी स्पीडली जारी थी कि पता ये चलता था कि सारी दुनिया यहाँ ही है। लेकिन अभी उन्हीं रास्तों से की फुटेज आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत कम ट्रैफिक थी, बहुत कम लोग थे। वही जो की वर्कर्स हैं मुख्तलिफ अदारों के, वही आगे पीछे जा रहे हैं और वो लोग जिनका निकलना घरों से ज़रूरी है, जो बाहर निकले हैं, उन्होंने जो अफासती तदाबीर हैं वो सारी अपनाई हुई हैं। और अभी आपको ये चमकती हुई धूप जो नज़र आ रही है, इस के पेश नज़र आपको दिखाता चलूँ कि ऐसे लोग हैं जो अपने डॉग्स को लेकर वो पार्क में निकले हैं और ये सारी चीज़ें हैं जो अफासती तदाबीर के तौर पर इन लोगों को करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग सीरियस नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हमने भी कोशिश की है कि मुतलका जो अदारे हैं उनको आगाह किया जाए। और मैं ये भी बताता चलूँ कि मुख्तलिफ जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बताया कि 1-2 दिन के अंदर ही जो बाकायदा तौर पर लॉकडाउन के ऊपर आमद दरामद करवाने के लिए हमने कार्रवाई करनी है और उसके दौरान अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उसको बाकायदा तौर पर जुर्माना भी होगा और सज़ा भी होगी। समाजी वर्कर हाजी नवीद स्पेन भर में इंतकाल कर जाने वाले पाकिस्तानियों की तदफीन, गुस्ल और डेड बॉडी पाकिस्तान भिजवाने के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। आजकल वो अपनी जेब से मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, कौंसल खाना मकामी पुलिस, बल्दिया और दीगर ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। क्या कहा है, आइए देखते हैं। जी, मेरे साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक सोशल वर्कर हाजी नवीद हैं, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को, न सिर्फ टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता अफराद को, बल्कि मकामी पुलिस को, इसके अलावा जो हमारा कौंसल खाना है उसे, और जो मकामी बल्दिया के लोग हैं उन्हें मास्क मुहैया कर रहे हैं, उन्हें हैंड सैनिटाइज़र मुहैया कर रहे हैं, ताकि कोरोना वायरस से जो लड़ने के लिए लोग पहली सफ़ में काम कर रहे हैं उनकी मदद की जा सके। हाजी नवीद इससे पहले भी स्पेन भर में जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनकी नमाज जनाजा और तदफीन के जो मराहिल हैं और उनके गुस्ल के जो मराहिल हैं वो सर अंजाम देते हैं। आज ये खुशकिस्मती से हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में क्या किरदार होना चाहिए पाकिस्तानी कम्युनिटी का। जी भाई साहब, कुछ कहिएगा। जी, इस मुश्किल घड़ी में हम सबको यूनिटी पैदा करनी चाहिए और मिलकर, ये स्पेन जिस तरह पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये स्पेन भी हमारा मुल्क है, हम सब को मिलकर अपने मसाइयों की, इन स्पेनिश अथॉरिटी की बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। मेरी तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी के जितने भी बिजनेसमैन हैं उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अपील है कि ये मुश्किल घड़ी है, इंशाल्लाह इसका हम मुकाबला मिलकर करें तो ये इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। मेरी तमाम पाकिस्तानी बिजनेसमैन कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि निकलो और बढ़ चढ़ कर यहाँ की स्पेन अथॉरिटी की और अपनों की मदद करो। इस मुश्किल घड़ी में हम पे ये ज़िम्मेदारी है और हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम अपनों की मदद करें। बहुत शुक्रिया।
جی یہ تھے حاجی نوید جن کا کہنا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم پہ یہ ذمہ داری ہے اور ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم اپنوں کی مدد کریں. جی لبرل پارٹی آف کینیڈا کی رکن پارلیمنٹ کمال کھیرا بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئی ہیں. اپنا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کا اعلان انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا ہے. کینیڈین پارلیمنٹ کی رکن بھارتی نژاد کمال کھیرا کا تعلق ویسٹ برامپٹن سے ہے، جبکہ پیشے کے حساب سے وہ ایک نرس ہیں. انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ہفتے کی رات انہیں فلو کی شکایت ہوئی، جس پر انہوں نے فوری طور پر خود کو الگ تھلگ کر لیا. ٹیسٹ کروانے پر انہیں پتہ چلا کہ وہ کرونا کا شکار ہو گئی ہیں. ان کا کہنا تھا کئی کینیڈین شہری اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں. سب کو ڈٹ کر اس موذی وائرس کا مقابلہ کرنا ہوگا. روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن نے کرونا وائرس کے باعث روس میں 22 اپریل کو ہونے والے صدارتی ریفرنڈم کو ملتوی کر دیا ہے، جبکہ 28 مارچ سے 5 اپریل تک عام تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ماسکو سے شاہد گھومن کی اس رپورٹ میں. اپوزیشن کی امیدوں پر پانی پھر گیا. روسی صدر پوٹن نے کرونا وائرس کے سبب ملک میں 22 اپریل کو آئینی تبدیلی کے لیے ہونے والے انتخابات کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا. پوٹن نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح لوگوں کی صحت، زندگی اور حفاظت ہے، لہٰذا انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے. پوٹن نے وائرس کا تیزی سے پھیلاؤ روکنے کے لیے ایک ہفتے کے لیے چھٹیوں کا بھی اعلان کیا، تاہم خبردار بھی کیا کہ ملک میں وائرس کا مکمل طور پر پھیلاؤ روکنا ناممکن ہے. ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے سبب ملک کی معیشت شدید دباؤ میں ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے. بدھ کو روس نے کرونا وائرس کے مزید 163 کیسز کی تصدیق کر دی ہے، جس سے روس میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 658 ہو گئی. روس کی جانب سے پہلے ہی کرونا وائرس کے لیے اقدامات اٹھاتے ہوئے بیرون ملک سے آنے والوں کو قرنطینہ میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے. روس نے ملک میں تمام ثقافتی سرگرمیوں، کھیلوں کے مقابلوں، سینما، نائٹ کلبز اور ریسٹورنٹ سمیت عوام کے ایک جگہ جمع ہونے پر پابندیاں عائد کرتی ہیں. شاہد گھومن، نائٹرو نیوز، ماسکو، روس. یورپی یونین اور روس نے اقوام متحدہ کی جنگیں روکنے سے متعلق اپیل کی حمایت کرتے ہوئے کرونا وائرس جیسے وبائی مرض کے تناظر میں انسانیت سوز اقدامات بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. ماسکو سے شاہد گھومن کی رپورٹ دیکھیے. یورپی یونین اور روس نے اقوام متحدہ کی جنگیں روکنے سے متعلق اپیل کی حمایت کر دی. ترجمان یورپی یونین کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جنگوں کو روکنے کی اپیل کی حمایت کرتا ہے، کیونکہ آپس میں لڑنے کی بجائے کرونا وائرس سے لڑنے کی ضرورت ہے. روس کے وزیر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ماسکو اس بات کی تائید کرتا ہے کہ مسلح تنازعات پر فوری فائر بندی کی جائے. انہوں نے علاقائی فریقین پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تنازعات پر فوری دشمنیاں روک دی جائیں، جنگ بندی کو محفوظ بنایا جائے اور کورونا وائرس جیسے وبائی امراض کے تناظر میں انسانیت سوز اقدامات بند کیے جائیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے دنیا سے اپیل کی تھی کہ کورونا وائرس جیسی عالمی وبا کے بدترین حالات میں جنگیں روک دی جائیں. یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں بلکہ کورونا کے خلاف لڑنے کا ہے. شاہد گھومن، نائٹرو نیوز، ماسکو، روس. فیصل آباد میں لاک ڈاؤن کے تیسرے روز بھی شہری گھروں سے نکلنے کی پابندی پر مکمل عمل پیرا نہیں ہو سکے. اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ شہناز محمود سے. شہناز بتائیے گا فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے؟ کیا دفعہ 144 کی پاسداری کی جا رہی ہے ادھر؟ جی بالکل، خونی وائرس نے ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی لاک ڈاؤن کروا رکھا ہے. آج فیصل آباد میں لاک ڈاؤن کے تیسرے روز بھی تمام کے تمام کاروباری سرگرمیاں بند ہیں، معطل ہیں. نجی و سرکاری دفاتر بند ہیں. گھنٹہ گھر اور اطراف کی تمام کے تمام کاروباری مراکز ان کو تالے پڑے ہیں. فوج اور پولیس کا مشترکہ فلیگ مارچ بھی ہو رہا ہے. سڑکوں گھوم پھر کر عوام کو آگاہی مہیا کی جا رہی ہے کہ اس خونی وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپس میں جو ہے فاصلہ جو ہے وہ بڑھایا جائے. دوسری طرف ٹریفک وارڈنز اور ٹریفک پولیس وہ بھی جو کافی متحرک نظر آ رہی ہے. ڈبل سواری کرنے والے جو ہے 935 موٹر سائیکلیں بند کی ہیں، 1367 رکشہ بند کر دیے ہیں، 71 پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دیے ہیں. یعنی 2 دنوں میں 2372 گاڑیاں بند کر کے 11,86,000 کے جرمانے کر دیے گئے ہیں. دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو ہے 302 مقدمات درج کر چکی ہے اب تک، اور 360 کے قریب جو ہے افراد ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے. ابھی بھی ہمیں سڑکوں پر لوگوں کا رش نظر آ رہا ہے. غیر ضروری طور پر ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو باہر نکلے ہوئے ہیں. فیملیز کو سڑکوں کی اور خالی مارکیٹوں کی سیر کروانے نکلا ہے، اور ماسک ابھی بھی بہت سارے لوگوں نے نہیں پہنے ہوئے. تو 92 نیوز کا بھی یہی پیغام ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کے لیے اپنا خیال رکھیں. جی شہناز محمود، آگاہ کیا آپ نے، شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ برطانوی عوام اپنا کرونا ٹیسٹ خود گھر پر ہی کر پائیں گے.
برطانوی میڈیا کے مطابق انگلی سے خون کا نمونہ لے کر ٹیسٹ کیا جائے گا، نتیجہ 15 منٹ میں آ جائے گا۔ ٹیسٹ کٹ توثیق کے بعد اسی ہفتے حکومتی منظوری کے لیے بھجوائی جائے گی۔ برطانوی حکومت بھی ٹیسٹ کے نتائج کی درستگی کا جائزہ لے رہی ہے۔ نتائج درست آنے پر ٹیسٹ کٹس جلد ہی مارکیٹ میں آ جائیں گی۔ بڑی کمپنیاں بھی خریداری پر آمادگی ظاہر کر چکی ہیں، جبکہ یورپی اور ایشیائی ممالک بھی ٹیسٹ کٹ خریدنے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ برطانوی عوام اپنا ٹیسٹ خود کر پائیں گے اور ٹیسٹ کا نتیجہ فقط 15 منٹ کے اندر آ جائے گا۔ ٹیسٹ کٹ توثیق کے بعد اسی ہفتے حکومتی منظوری کے لیے بھجوائی جائے گی۔ کورونا سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اور سماجی فاصلے کیسے اختیار کیے جائیں؟ سیاستدان سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر سرگرم موجود ہیں۔ ٹویٹر پر سماجی فاصلوں کی علامتی تصاویر شیئر کرنے لگے ہیں۔ کسی نے کریانہ اور فروٹ شاپ کے سامنے فاصلہ اختیار کیے گاہکوں کی تصاویر شیئر کی، جبکہ کوئی پیٹرول پمپ اور بینک کے سامنے قطار بنائے اور فاصلے اختیار کیے لوگوں کی تصاویر شیئر کر کے عوام کو کورونا کو شکست کا پیغام دیتا نظر آیا۔ کورونا سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اور سماجی فاصلے آخر کیسے اختیار کیے جائیں؟ سیاستدان سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ کراچی میں گزشتہ روز چین سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ڈھیروں امدادی سامان آیا۔ سندھ حکومت نے سامان پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں تقسیم کرنے کے لیے چیئرمین NDMA کو خط بھی لکھا، لیکن تحریک انصاف والوں کو سندھ حکومت کا انداز پسند نہیں آیا۔ اسی پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، لیکن سیاستدان آپس میں ہی الجھنے لگے۔ گزشتہ روز چین سے امدادی سامان آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی ایئرپورٹ پر سامان وصول کیا۔ بعد میں سندھ حکومت نے چیئرمین NDMA اور چیف کمشنر اسلام آباد کو خط لکھا، کہا کہ چین کا امدادی سامان بنیادی طور پر سندھ کے لیے ہے، لیکن مشکل کے وقت دیگر صوبوں کو نہیں بھول سکتے، اس لیے چین سے ملنے والا امدادی سامان پورے ملک میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ خط میں بتایا گیا کہ 1 لاکھ نے N95 ماسک پنجاب کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا بلوچستان کو 56,000، اسلام آباد کو 22,000 N95 ماسک دیے جائیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سندھ حکومت کا طریقہ کار پسند نہ آیا، کہا کہ مشکل وقت میں بھی سندھ حکومت سیاست سے باز نہیں آ رہی۔ رکن قومی اسمبلی جماعت صدیقی نے کہا کہ وزیر اعظم کی اپیل کے بعد چین نے امدادی سامان بھیجا ہے۔ اپیل کی کہ خدارہ مشکل گھڑی میں سندھ حکومت منفی سیاست سے باہر آئے۔ حلیم عادل شیخ نے ویڈیو پیغام جاری کیا، کہا کہ کراچی سمیت سندھ کی عوام سندھ حکومت کے 20 لاکھ راشن بیگز کی منتظر ہے۔ سندھ حکومت نے 20 لاکھ راشن بیگز کا تقسیم کا کہا تھا، کرفیو لگ گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا، سب کچھ بند کرنے کا کہا گیا۔ دسترخوان جو لگے ہوئے تھے فلاحی تنظیموں کی جانب سے وہ بھی ہٹا دیے گئے۔ آج تیسرا دن ہے، ایک چاول کا دانہ، گندم، کوئی چیز ابھی تک نہیں بانٹی ہے۔ تحریک انصاف والوں کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کورونا کے خلاف جنگ میڈیا اور ٹویٹ کے ذریعے جیتنا چاہتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ بلٹن میں شامل آپ اہم خبریں جان چکے ہیں۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔